الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔ دیکھو خدا کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں
کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں. کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سمی خان. شروع اللہ کے نام سے جو غنی ہے، بے نیاز ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور اس کی نیاز مند ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو بلا تفریق رنگ و نسل کے انسان کو بنیادی حقوق دیا، جیسے زندہ رہنے کا حق، معاشی کفالت کا حق، تعلیم و تربیت کا حق اور آزادی رائے کا حق. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ حق دیے ہیں بلکہ ان حقوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی خاص طبقات کو سونپی ہے. یعنی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری بتا دی اور ذمہ داری پوری نہ کرنے پر عذاب کی وعید بھی سنائی. ناظرین، انہی اہم ترین معاشرتی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کمزور طبقات کی معاشی کفالت کرنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. اور قرآن بھی ہماری یہی تعلیم کرتا ہے. جو کمزور کی مدد نہیں کرتا وہ دین اسلام جھٹلا چکا ہے. اسلام نے یہ سب ہمیں کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آس پاس ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، لیکن مدد بھی ایسے کریں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کیونکہ ہم کسی کی مدد کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہم اللہ کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ہمیں سونپی ہیں کہ ہم یہ ذمہ داریاں پوری کریں. کسی پر احسان نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جگن کاظم. اور سمی، آپ نے بڑی ایک اہم ڈائریکشن میں پوائنٹ کیا کہ مطلب آپ اپنے گھر میں وہ مومن نہیں جو اپنے گھر میں سکون سے سو رہا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے. لیکن یہاں پہ تو آج کل کے زمانے میں بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ گھر کے اندر ہی آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. تو باہر والے تو ایک سیپریٹ ایشو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آف کورس ہمسایوں کے بہت زیادہ حق ہیں. کچھ جگہوں پہ تو لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمسایوں کے حق گھر والوں سے بھی زیادہ ہیں. لیکن آپ کا پہلا فرض آپ کے ماں باپ کی طرف بنتا ہے. آپ خود ایک محل میں رہ رہے ہیں اور ماں باپ جو ہیں کرائے کی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں اور اس کا کرایہ بھی پیسے پورا کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کس قسم کی انسانیت ہے؟ مومن ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو انسانیت سے بھی ایک بہت دور بات ہے. اچھا، بھائی بہن مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کے بچے کالج یونیورسٹی اسکول نہیں اٹینڈ کر پا رہے، گھر میں ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن بڑی بڑی چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو لوگ پیسے تو ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم کتنے دیالو ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، اور اس کی تصویریں بھی لگ رہی ہیں اور اس کے بارے میں بات چیت بھی سوسائٹی میں ہو رہی ہے. لیکن اپنی فیملی جس میں بھائی بہن ماں باپ ایون ان سم کیسز اولاد بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے. دیکھیے، جس کے پاس نہیں ہے، جو مستحق ہے، اس کی آزمائش بیسکلی یہ ہے کہ اسے صبر کرنا ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، اس کی کیا ہے آزمائش بھائی؟ اس کی آزمائش یہی تو ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے جس سے نوازا ہے، جتنے سے نوازا ہے، اس میں سے ایک حصہ صرف 2.5% زکوٰۃ کا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے 2.5%، 2.5% تو بالکل آپ کو ایک بیئر منیمم بتایا گیا کہ اتنی زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کسی کے کام نہیں آنا. مجھے پتہ ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے اور دوسروں پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہی تو آپ لوگوں کی آزمائش ہے جو صاحب حیثیت ہیں. اور پھر آج کل جب کوئی انسان لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے یا اپنے اسٹاف یا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے ہائے دیکھو کتنا اچھا انسان ہے. ایکچولی وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ انسان ہے، کیونکہ وہ کر رہا ہے جو انسانیت ڈیمانڈ کرتی ہے. بہت اچھا انسان تو وہ ہے کہ بھئی اگر اس کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ اس میں سے 90 یا 100 کے 100 دوسروں پہ خرچ کر دے.
جو انسان صرف ارد گرد کے لوگوں کا خیال کر رہا ہے وہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. تو ہم نے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ بھئی اگر ہم نے اپنے 100 روپے میں سے 1 روپیہ کسی پہ خرچ کر دیا تو ہم بہت عظیم اور امیزنگ لوگ ہیں. ہمیں اپنے دل اور اپنے دماغ دونوں کھولنے ہیں. دیکھیں ایک وہ زمانہ بھی تھا حضرت عمر کا کہ لوگ نکلتے تھے باہر زکوٰۃ دینے کے لیے, صدقہ دینے کے لیے, لیکن کوئی ملتا ہی نہیں تھا. ہم نے ان حالات کی طرف لے کے جانا ہے اپنے ملک کو, اپنے بھائی بہنوں کو. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں سارے ملک کی ذمہ داری اٹھا لیں, لیکن اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کے بچوں کو ہی تعلیم مطلب میسر کر دیں, ان کی فیس پے کر دیں, ان کے یونیفارم کے پیسے دے دیں. بھئی اگر آپ گھر میں سٹاف رکھنا افورڈ کرتے ہیں تو کم از کم اتنا تو افورڈ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم کے تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے دے دیں. ان کے کھانے کے پیسے نہیں پورے ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے. میری نانی ایک بڑی پیاری بات کہا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ سمی جب آپ کے گھر کوئی کام کرنے کے لیے آئے تو جب اس کے کام کا ٹینیور پورا ہو تو اس کے گھر والوں کے حالات جب اس نے جوائن کیا تھا اس سے بہت بہتر ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی جاب کرنے کے لیے آتا ہے ڈرائیونگ کے لیے تو اس کے بچے پھر ڈرائیونگ اور گھر میں جاب نہ کریں کسی کی. بالکل صحیح. ان کو اتنا تعلیم یافتہ کرو کہ وہ پھر کسی ہائر لیول کی جاب پہ جائیں, تاکہ وہ ہائر لیول کی جاب پہ جائیں گے تو پھر ان کی اگلی جو پوسٹ ہے, اگلی جنریشن ہے, وہ اگر ہر جنریشن ایک ہی جاب میں پھنسی رہے گی تو حالات کیسے بہتر ہوں گے. جوگن آپ نے بہت اچھی بات کہی, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی نانی نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ ایسا کریں گے آپ یہ سوچیں کہ آپ نسلوں کو سنوار رہے ہیں. اگر ایک گھر میں ایک بندہ ایسا ہے جو کہ گھر کی کفالت کر سکتا ہے, یقین جانیے آگے اس کی بھی نسلیں پڑھیں گی. اور بائی دی وے یہ وہ خاتون نہیں تھی کہ جن کے خود شاید حالات وٹ ایور. آئی مین میری نانی شی واز میرڈ ٹو سعید سہگل, ون آف دا ریچسٹ انڈسٹریلسٹ ان دس کنٹری اس زمانے کے. اور نانوں کے پاس 7 جوڑے ہوتے تھے ٹوٹل, میں مذاق نہیں کری. ان کے پاس 7 جوڑے ہوتے تھے ململ کے, اور وہی وہ روٹیشن پہ پہنتی تھی. اتنے بڑے بڑے ان کے ہیرے ان کے پاس ہوتے تھے لیکن ان کو کبھی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی کی شادی ہے, اوبویسلی ایک ایج پہ جب وہ پہنچی تو مطلب ان کے پاس پیسوں کی اس لیول کی ایکسیس نہیں ہوتی تھی. کسی کی شادی ہوئی تو اپنے 1-1 کیرٹ کے ہیرے کے ایئر رنگ اتار کے دے دیے کہ بیٹا یہ بیچ کے اپنی باقی کی چیزیں کور کر لینا. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ایکچولی ان کی دراز میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. 2 بالیاں تھیں شاید اور 1 انگوٹھی. مطلب بات یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ کے ہمیشہ امپریس ہوتی تھی. میں 9 سال کی تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آمین. بٹ ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے سیکھا کہ یار ان کے پاس اتنا کچھ ہے سمی, اتنا کچھ, لیکن کبھی ان کو ایکسپینسو کپڑوں میں یا مہنگی جولری میں کسی چیز میں نہیں دیکھا. جوگن ہم جب بھی اپنی اسلامی تاریخ کے بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زندگی بہت سادگی سے گزری ہے. انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا لیکن اپنی زندگی میں سادگی کو اپنایا, اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اور جب لوگ گھر آتے تھے تو جو نانوں سے پہلے نہیں ملے ہوئے ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آیا ہیں یا ورکر ہیں. وہ اتنی سادہ ڈریس ہوتی تھی کہ گھر کا سٹاف ان سے بہتر تیار ہوتا تھا. اور نانوں کی یہی خوبصورتی تھی, اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ والی ایک ایلیمنٹ جو پیدا ہو. سو اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم مطلب مجھے لوگ پوچھتے ہیں رول ماڈل کون ہے, نانو میری رول ماڈل ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دکھاوا نہیں تھا. خیر جی ناظرین, آج 22واں روزہ ہے, جہنم سے نجات کے عشرے کا دوسرا دن ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع جو کہ ہم نے اسی لیے رکھا ہے صدقہ, خیرات, سخاوت اور فیاضی, اور اسی موضوع پر ہم اپنے علماء کرام سے بھی گفتگو کریں گے. بالکل. اور ابھی ہم ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے خیال سے واصل بھائی کی طرف بڑھیں گے, لیکن واصل بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے جس پرسنالٹی نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا, ہمارے ویورز تک پہنچایا, نام ہے ان کا قاری محمد عبداللہ رضا. السلام علیکم قاری صاحب, جزاک اللہ. تھینک یو. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں.
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، ابھی سبحان اللہ کہہ دیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور اس کو کہتے ہو، اس کو کہتے ہو بشر، کیسے زمانے والوں، اس کو کہتے ہو بشر، کیسے زمانے والوں، جس کے پر نور سراپے کا تو سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں، پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی نعت ہی، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ جی جگن، اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ نور علم کی جانب بڑھیں۔ ناظرین، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اسلام میں صدقہ اور خیرات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ سخاوت و فیاضی کو مومن کی ایک بڑی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ، خیرات اور سخاوت۔
اور اسی حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے سیگمنٹ نور علم. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد وقاص جعفر نے. آپ ایک نان اسلامک اسکالر ہیں. آج ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار احمد نے. آپ بھی ایک ویل نون اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذوالفقار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، تو گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں صدقے کی، خیرات کی، ثقافت کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور دین اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے اندر ایک اہم سمت رکھتا ہے یہ. اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس ٹرم کے ساتھ ہمیں قرآن پاک میں بے شمار جو ہے وہ اصطلاحات، مختلف ٹرمز ملتی ہیں. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، انفاق، ٹھیک ہے جی، قرض حسنہ، یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کے ہی زمرے میں آتی ہیں. لیکن پہلے میں اگر اس طرف بڑھوں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے دو کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جو روح انفاق فی سبیل اللہ ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے دنیا میں دو کانسیپٹ موجود ہیں. ایک کانسیپٹ وہ ملتا ہے آپ کو جس کے اندر انسان یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا میں خود مالک ہوں، میرا مال میرا ہے، یہ جان میری ہے، یعنی ہر پراپرٹی کا وہ خود مالک ہے. اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو قرآن پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فرعون کے دور میں حامان اور جو قارون ہے اس کا یہ نظریہ تھا. وہاں سے یہ جو ہے وہ نکلا ہے نظریہ کہ انسان اپنی زندگی کا خود مالک ہے، خود خالق ہے. تو پھر وہ اس طرح ایزیوم کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مال مانگنے کا تقاضا کر سکتا ہے. یعنی معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کرتے تھے کہ اللہ کون ہوتا ہے ہم سے زکوٰۃ مانگنے والا، ہم سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کا حکم دینے والا. تو ایک یہ نظریہ ہے. تو لیکن جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کے بچے، آپ کا گھر بار، وہ سب کچھ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری جانیں، ہماری نمازیں، ہماری حیات، وہ سب کچھ اللہ کے لیے. تو جب انسان اس کانسیپٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ مال خرچ کرنے میں وہ دریغ نہیں کرتا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کوئی کسی قسم کا آر محسوس نہیں کرتا. تو اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو مختلف جو آپ کو قرآن پاک میں اصطلاحات نظر آتی ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، یہ سب کچھ اسی کے زمرے میں آتے ہیں. اب رہ گیا کہ ایک فقہی ٹرم ہے، وہ تو ایک الگ ہے کہ ایک واجب ہوتے ہیں صدقات، ایک نافلہ میں آتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں صرف یہ کنسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اصل میں اس کی دو بڑی مدیں ہیں، یعنی دو بڑی اس کی ٹرمز ہیں. ایک ہے ابنائے انسان کے لیے انسان مال خرچ کرے، یعنی غرباء پہ، مساکین پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کرے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے. اور ایک جو ٹرم ہے جیسے آپ کہتے ہو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، قرآن پاک میں آیا، یا یطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی فی سبیل اللہ، جس میں آپ سبیل لگا دیتے ہیں. کوئی پانی کا کولر لگا دیا ہے، کوئی ٹیوب ویل کھلوا دیا، کوئی فلٹر لگوا دیا، یہ سارے کام جو ہیں، یہ فلاحی کام جو ہیں وہ ابنائے انسان کے اندر آتے ہیں. لیکن ایک جو بڑی مد ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کی، اگر آپ مطالعہ کریں نا کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، وہ جو 8 بیان کیے ہیں قرآن پاک سورہ توبہ کے اندر، ان کے اندر بھی ایک ٹرم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فی سبیل اللہ. اس سے مراد جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اصل فی سبیل اللہ سے مراد جو قرآن پاک میں ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ سوشل کام جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. اسی لیے وہ جو میں نے بات کی نا کہ جس ٹرم کے ساتھ ہم چلیں گے کہ یہ سارا مال جو کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ دیکھیے نا قرآن پاک میں پہلی میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ. آپ صرف کسٹوڈین ہیں؟ جی آپ صرف کسٹوڈین. جی ڈاکٹر ذوالفقار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی نبی الامی وعلی واصحابہ وبارک وسلم. بہت شکریہ.
صدقہ اور خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، بنیادی طور پر یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سدا بہار موضوع ہے۔ بے شک اسلام مذاہب عالم میں وہ واحد دین ہے، وہ دین فطرت ہے جو بنیادی طور پر سوسائٹی کو یونائٹ کرتا ہے، اور سوسائٹی کے جو لیس پریویلیجڈ گروپس ہیں اسلام ان کو مینلی فوکس کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان مبارک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکیوں کے حوالے سے یہ لوٹ سیل میلہ ہے۔ بالکل اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے کوئی اس رحمت کو سمیٹنے والا، اور اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے صدقہ اور خیرات یہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے فائنینشل، اور یہ صرف فائنینشل نہیں ہے۔ نارملی وی آر ہیونگ دا کانسیپٹ کہ یہ صرف فائنینشیل ہے، ہم کسی کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ ہے۔ نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل السلامی من الناس علیہ صدقہ، بے شک ہر انسان صدقہ پے کرے گا، وکل یوم تطلع فیہ الشمس صدقہ، اپنے ہر جوائنٹ کے اگینسٹ صدقہ پے کرے گا اور ہر دن صدقہ پے کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں میڈیکل سائنس عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ہیومن باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گنت لیول پر صدقہ جو ہے وہ پے کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنینشیل صدقہ کے علاوہ بہت سارے اور ایکٹس ہیں جن کو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ، آپ ایک ایک قدم چل کے جو نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ آپ کسی کو سواری پر سوار ہونے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْعَزَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو ہارمفل ہے، آپ نے اس کو ریموو کر دیا، دیٹ از صدقہ۔ ایک تو کانسیپٹ وہ ہو گیا، اور یہ صدقہ عمل ہے۔ مسکراہٹ کو بھی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، آپ نے کسی کو اچھی بات کہہ دی، اچھا مشورہ دے دیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ ایکٹ ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، خواہ اس کے پاس فائنینسز ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری سچویشن آ جاتی ہے صدقہ وہ مال جو مال واجب، مطلب زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ ایکسٹرا آپ پے کر رہے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، جو فائنینشیل چیریٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی کو کچھ مال عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف آپ کا وہ قرض ہے، اور اس قرض کو اللہ رب العزت 2 گنا بلکہ بعض روایات میں 70 گنا بڑھا کے اللہ رب العزت آپ کو جو وہ دوبارہ اس کو لوٹاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ صدقہ اور خیرات کی جتنی ترغیب اسلام نے دی ہے، شاید مذاہب عالم میں کسی دین نے ایسی ترغیب نہیں دی ہے۔ ابتدا میں نے کہا کہ بنیادی طور پر اسلام سوسائٹی کو یونائٹ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو سوسائٹی میں لیس پریویلیجڈ ہیں، جن کے پاس فائنینسز نہیں ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے۔ صحیح، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الامارہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار، کہ جو شخص کسی مسکین کو اور کسی بیوہ کو ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ سبحان یہ اللہ۔ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا کہ وہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص سارا دن جہاد کرتا ہے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی ترغیب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے والے کو مجاہد یا صدقہ دینے والے کو اس عابد اور صائم کے برابر قرار دیا کہ صدقہ دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور جگہ پر صدقہ ہی کی کو جو پروموٹ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا وقال ابی اصحابی السباب والوسطی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز تھا، آپ نے اپنی 2 انگلیاں یوں کی کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، جنت میں میرے ساتھ وہ شخص اس طرح سے ہوگا۔ یہ صدقہ کی ترغیب دینے کی بات ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر وہ نیک کام صدقہ ہے۔ اب اس نیک کام میں کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، کسی کو ہیلپ اور سپورٹ کرنا، راستے کی کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دینا، یا کسی کو فائنینشیل ہیلپ اور سپورٹ کرنا، یہ سب کچھ صدقہ ہی ہے۔
اور بنیادی طور پر یہ سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلام نے اس کی تعلیمات دی. اچھا جی جی جیسے بھی میں شروع میں تلاوت کلام پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, پہلے والدین پہ, رشتہ داروں پہ, کیٹیگری آپ کو ایسے بتا دی گئی کیسے کیسے خرچ کرنا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ رشتہ داروں کو وہ رائٹ نہیں دیتے جو ان کا حق ہوتا ہے. ایکچولی چیریٹی کی بڑی بڑی چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے اس فاؤنڈیشن کو, اس جگہ کو, ادھر ہم نے اتنے پیسے دے دیے اور ہم نے اپنی زکوٰۃ نکال دی, ہم نے اپنا اوپر سے صدقہ بھی نکال دیا. لیکن بھائی جو ہے وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس تک نہیں دے پا رہا, ایسے یا ماں باپ ایک جھونپڑی میں رہ رہے ہیں جس کا کرایہ وہ نہیں افورڈ کرتے. تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ان معاملات میں کیسے کیا درجہ کرنا بدرجہ چاہیے؟ جب قرآن میں صاف بتایا گیا. قرآن نے جو بات کہی ہے نا وہ بہت ہی کمال بات ہے. جیسے ابھی صدقے کی حوالے سے ڈیفینیشن کی گئی, اس کو سمجھایا گیا, ایلیبوریٹ کیا گیا. اسی طرح نا نیکی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. یعنی جیسے اب آپ نے ابھی جو سوال کیا اس کے اندر ایک چیز پنہا ہے کہ ہر بندے نے اپنے مائنڈ کے مطابق نیکی کا تصور بنایا ہوا کہ نیکی شاید جو میں کر رہا ہوں کہ میں چیریٹی وہاں کر رہا ہوں تو وہ شاید وہ بہت بڑی نیکی ہے, اور اگر میں اپنے رشتہ داروں کو دوں گا تو وہ اتنا ثواب نہیں ہوگا, فلاں جگہ پہ دوں گا, دسترخوان لگاؤں چلے گا. گا نا لوگوں کو. ایکچولی تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, یہ جو تم نیکی کا تصور کر رہے ہو وہ نیکی نہیں, نیکی کا تصور اللہ نے خود بتایا. اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بیان کیا, من آمن باللہ والیوم الآخر, یعنی یہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے جو اہم بات کہی ہے نا عملی طور پہ. آپ یہ غور کیجئے کہ سب سے پہلے ہم نماز کا سوال قیامت والے دن ہوگا, اور یہ اعمال ہے جو ہم نے کرنے ہیں, لیکن نیکی کا جو تصور بیان کیا ہے نا ایمان کے بعد, وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, وہ جو مال جس سے تو محبت کرتا ہے, وہ جو ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے مال, ذوی القربا, سب سے پہلے حکم اس کا ہے ذوی القربا. ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا, یہ اس سے پہلے کا حکم ہے کہ ذوی القربا والیتاما والمساکین, کہ تم سب سے پہلے یتیموں کا بھی ذکر کر دیا, مساکین کا بھی کر دیا, لیکن سب سے پہلے جو ڈیو رائٹ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہے کہ آپ ان کو دیجئے. یعنی یہ کیسی بات ہے, چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں کرتے رہیں. اور آپ کے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں, رشتہ دار تو بڑی دور کی بات, قریبی رشتہ داروں کی بڑی دور, ہمسایوں کے اتنے حقوق بتائے ہیں کہ صحابہ کو یہ وہ گمان ہوا کہ آقا علیہ السلام کہیں وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں. تو جو آپ کے جتنے قریب ہے, دیکھیں نا آپ سے اپنی رعایا کے بارے میں جواب طلبی ہوگی, آپ سے جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان سے پوچھا جائے گا. تو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, تو پہلا حق ہی ان کا ہے. نیکی کا تصور جو اللہ بتا رہا ہے وہ نیکی ہے, جو ہم نے گھڑ لی ہے وہ نیکی نہیں ہے. بھائی یہ بھی کلیئر کر دیں کہ ہمارے گھر میں جیسے کہ آپ کا ہمسایہ رات کو بھوکا سوئے, یہ ایک ان ایکسیپٹیبل بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کے تو گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ رات کو ایک ٹائم کی ان کو روٹی ملتی ہے یا اتنی برے ان کو کھانا دیا جاتا ہے کہ اکثر وہ کھائے بغیر سو جاتے ہیں معصوم, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے تو میں خطبہ حجۃ الوداع اگر آپ پڑھیں نا تو اس کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تنبیہ فرمائی ہے, جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خبردار کیا ہے, ہوشیار کیا اور بتایا ہے کہ اس کے بارے میں تم نے خیال کرنا ہے, اس کو یعنی اس کو ہلکا نہیں جاننا, وہ ہے کہ ایک عورتوں کے حوالے سے اور ایک ماتحتوں کے حوالے سے. اس وقت غلام کی لفظ استعمال ہوتا تھا, غلام کیونکہ اب آج کل موجود نہیں, آپ کے ماتحت, آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ, آپ کے نیچے جو بھی نوکر جو بھی کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دو باتیں کہی ہیں. اب اگر وہ دو باتیں پوری کر دی جائے نا تو انسان کی سائیکی ہے کہ انسان کے اندر سے نا حسد اور کینہ, بغض, عداوت, دشمنی وہ ختم ہو جاتی ہے. غریب اور امیر کا چاہے تفاوت رہے گا, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہے گا, وہ فطری ہے, لیکن امیر سے نفرت ختم ہو جائے گی. وہ دو چیزیں ہیں, ایک کہا جو خود کھاتے ہو دوسروں کو کھلاؤ, اور جو خود پہنتے ہو دوسروں کو پہناؤ. اب یہ دو ایسی چیزیں ہیں, اور یہ وہی چیز ہے جو انسان جیسے ہم کہتے ہیں مالک کی بات کرتے ہیں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو تیرا مال ہے, یہ تیرا مال ہے, فلاں بھی تیرا مال, تیرے صرف دو مال ہیں, جس کو تو نے پہن لیا اور جس کو تو نے کھا لیا, بقایا تو وہ رسا میں تقسیم ہو جائے گا, تمہارا تو ہے ہی نہیں. تو وہ دو چیزیں جو بنیادی طور پہ انسان جس کا مالک ہوتا ہے وہ ایک انسان پہنتا ہے اور یا کھاتا ہے, تو ان دونوں کے حوالے سے فرما دیا کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اسی چیز کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے دکھاوے کا, کہ
اب آپ زکوٰۃ بھی جب دے رہے ہیں تو لوگوں کو ایک دکھاوے کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور دکھاوے کے ساتھ جس انسان کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کو بھی آپ مجروح کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو یا تو سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں یا دینے کے بعد 50 لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور تمہیں پتہ نا فلاں کا وہ بیٹا وہ بڑے مشکل میں تھا تو میں نے اس کو ہی اپنی زکوٰۃ دے دی۔ تو آپ نے ایک اعلان کر دیا پبلک کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا، کچھ اس کے بارے میں کلیئرٹی دیں گے؟ بنیادی طور پر اس گلوبلائز ورلڈ میں جہاں بہت ساری چیزوں کا اپنی جگہ بینیفٹ ہے، وہاں کچھ چیزوں کا کہیں نہ کہیں کچھ ڈرا بیک اور نقصان بھی ہے۔ اس میں ایک بڑی چیز، ایک بڑا ایلیمنٹ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا نے ہماری ایک ایسی ورچوئل امیج کریٹ کر رکھی ہے کہ جس میں ہماری صرف کوشش یہ ہوتی ہے، انسان کی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ انسان کی جو خوشی ہے اس کا میکسیمم جو ٹائم ڈیوریشن ہے دیٹس فار 40 منٹس، اس کے بعد وہ انسان کی خوشی نہیں رہتی۔ اب ہماری ورچوئل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 40 منٹس میں نے اپنی خوشی کو انجوائے کر لیا، اس کے بعد جب میں اس کا سٹیٹس پوسٹ کر رہا ہوں تو سٹیٹس پوسٹ کرنے پر جو لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں وہ میری اس خوشی کو مجھے ریکال کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ طرح کا جو پروسیس ہے، اور اس نے ہمیں دکھاوے کی طرف لایا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اسٹڈی کریں تو قرآن مجید نے، اللہ رب العزت ظاہر ہے انسان کی نیچر اور فطرت کو جانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہو، کوئی نیکی کرتے ہو، اور اس نیکی میں آپ دکھاوا کر رہے ہو، تو اس دکھاوے کی صورتحال کیا ہوگی؟ قرآن نے مثال دی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پتھر پر کچھ تھوڑی سی مٹی ہے اور سخت بارش آئے، تو اب سخت بارش آنے کے بعد اس مٹی سے کسی نئی زندگی کے پیدا ہونے کا چانس نہیں ہوگا، بلکہ وہ مٹی دھل جائے گی اور پتھر کا پتھر نیچے سے نکلے گا۔ تو انسان، وہ انسان جو دکھاوا کرتا ہے، اس انسان کے دکھاوے کی صورتحال بھی یہی ہے کہ وہ کیا تو اس نے بظاہر صدقہ اور خیرات ہے، لیکن اس صدقہ اور خیرات میں اگر اس کی نیت جو ہے وہ دکھاوے کی ہے، جیسے بڑی معروف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، اور اسی حدیث کا اگلا پارٹ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ایک انسان اگر صدقہ دے رہا ہے اور صدقہ دیتے ہوئے اس کی نیت اگر دکھاوے کی ہے، لوگوں سے اپریزل کی ہے، لوگوں نے اپریزل دے دیا، لوگوں نے کہا بہت نیک آدمی ہے، تو بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جو اس نے چاہا وہ اسے مل گیا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، اس کی نیت تھی، دکھاوا کیا، لوگوں کا اپریزل تھا، مل گیا، بات ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ صاف ہو گیا۔ اگر اس کی نیت اللہ کے لیے ہے تو پھر وہاں معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا، اس میں پھر اللہ، نیت اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ریوارڈ بھی ملے گا، پھر اللہ پاک عزتوں سے بھی نوازے گا، پھر اللہ پاک بے بہا رزق سے نوازتا ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، پیسے کا آنا رزق نہیں ہے، ہمارے ہاں صحت کا ہونا بڑا رزق ہے، علم کا ہونا بڑا رزق ہے، ہم اپنے قدموں پر چل رہے ہیں بڑا رزق ہے، دیکھ رہے ہیں یہ بڑا رزق ہے۔ تو اللہ رب العزت نوازتا ہے وہ انسان کی نیت کے مطابق، جیسی انسان کی نیت ہوگی اس کے مطابق ہوگا۔ اور اسی پر اگر میں ایڈ کروں، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ عربی قواعد کے مطابق حرف نہیں جو لن ہے، اگر یہ مضارع کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہاری نیکی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اب محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ممکن ہے کہ انسان روزہ رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، وہ مفسر ہے، وہ محدث ہے، لیکن وہ اپنی ایگو کو نہیں چھوڑ رہا، انا کو، اپنی انا کو نہیں چھوڑ رہا، تو وہ محدث ہو سکتا ہے، وہ مفسر ہو سکتا ہے، وہ عبادت گزار ہو سکتا ہے، وہاں نیکی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہرگز یہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کہاں آئے گی؟ وہ جو محبوب تھے، جس کو ہم وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کو ختم کر دیا تو نیکی تب نیکی ہے۔ پھر نماز کا معاملہ بھی اللہ کی طرف سے اس کا ریوارڈ بھی آئے گا، اور پھر ظاہر ہے وہ پڑھی ہوئی نماز وہ ہوگی جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز جو ہے وہ انسان کو برے کام اور بے حیائی ہر چیز سے روکے گی، اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا اگر ہماری یہ ایگو نکل جائے۔ ہم دکھاوا کرتے اس لیے ہیں کہ کیونکہ ہم ایگو کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ بالکل بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح نیت کے ساتھ، یعنی نیکی کسی کے ساتھ کریں تو احسان سمجھ کے مت کریں بلکہ اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کے کریں۔ یہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بڑھتے ہیں کلام کی طرف، حافظ طارق بشیر صاحب کی طرف۔ جی
کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، اور زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے، تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے، تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے، اور دونوں عالم میں کوئی آپ سکاری تو نہیں، نوک نیزہ پہ قرآن سنانے والے، نوک نیزہ پہ قرآن سنانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ رمضان پاکستان